کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے سپاہی بھی ہوتے ہیں جو اندھیرے میں نظر رکھتے ہیں، خاموشی میں بولتے ہیں اور دشمن کے دل میں خوف بن کر اترتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ان بہادر کمانڈو کی جن کا نام ہی دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، پاکستانی کمانڈر SSG۔ پاکستان دنیا کی وہ زمین ہے جہاں عام سپاہی نہیں بنتے، یہاں حوصلہ فولاد بنتا ہے، سانسیں ہتھیار بن جاتی ہیں اور انسان کمانڈو بن کر پیدا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ یہ پاکستان کے وہ 11 بندے نہیں بلکہ ہزاروں میں چنے گئے شیر ہیں جنہیں SSG اسپیشل سروس گروپ کے نام سے جانتی ہے۔ جب رات سب پر باری ہو جائے، جب دشمن خود کو محفوظ سمجھے، تب یہ خاموشی سے حرکت میں آتے ہیں، نہ شور نہ اعلان، بس مشن، ایمان اور انجام۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لیفٹیننٹ کرنل ہرون الاسلام کا شمار پاکستانی آرمی کے ان افسران میں ہوتا ہے جو خاموشی سے تاریخ رقم کری۔ وہ صرف ایک عام فوجی افسر نہیں تھے بلکہ اسپیشل سروس گروپ کے انتہائی تجربہ کار کمانڈو بھی تھے۔ ہرون الاسلام نے کم عمری میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کے سب سے مشکل اور خطرناک محاذ پر خدمات انجام دیں گے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے SSG جوائن کی۔ وہ ایک کمانڈو ہی نہیں تھے بلکہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک باپ جیسا لیڈر سمجھے جاتے تھے جو ہر مشن میں سب سے آگے رہتا تھا۔ 2013 میں انہیں شمالی وزیرستان کے ایک انتہائی حساس علاقے میں آپریشن کی کمان سونپی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب دہشت گردی اپنے عروج پر، ایک آپریشن کے دوران جب وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ علاقے کی کلیئرنس کر رہے تھے، دشمن کی جانب سے بچائی گئی بارودی سرنگ پھٹ گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل ہرون الاسلام موقع پر ہی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی شہادت نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا کیونکہ وہ صرف ایک افسر نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے، ایسا نظریہ جو یہ سکھاتا ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو حکم پیچھے سے نہیں بلکہ سامنے سے دیتا۔ آج بھی SSG کے نوجوان ان کا نام بڑی احترام سے لیتے ہیں اور ان کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ہرون الاسلام یہ ثابت کر گئے ہیں کہ پاکستان کے اصل ہیرو وہ ہیں جو روشنیوں سے دور رہ کر اندھیروں میں قوم کا چراغ بن کر جلتے ہیں، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف شہادت۔ SSG پاکستانی آرمی کی وہ ایلیٹ فورس ہے جو ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس فورس کی بنیاد 1956 میں رکھی گئی۔ ہزاروں SSG فوجی اس میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں دیتے ہیں لیکن چند ہی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ مہینوں نہیں بلکہ انسان کو توڑنے اور دوبارہ بنانے کا عمل ہوتی ہے، اور اس فورس کا مرکز زراعت میں قائم ہے جہاں عام انسان نہیں بلکہ فولادی اعصاب رکھنے والے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ اس فورس میں شامل ہونا آسان نہیں۔ ہزاروں فوجی SSG اس فورس میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں دیتے ہیں لیکن چند ہی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ مہینوں تک نہیں بلکہ انسان کو توڑنے اور دوبارہ بنانے کا عمل ہوتی ہے۔ پہاڑ، صحرا، جنگل، برف، سمندر، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ان SSG فوجیوں کو لڑنا نہیں سکھایا جاتا۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ کہا جاتا ہے کہ SSG کا ٹریننگ کورس دنیا کی مشکل ترین کورسز میں شمار ہوتا ہے۔ کئی نوجوان دوران تربیت خود ہی ہار مان لیتے ہیں لیکن جو کھڑا رہتا ہے وہ کمانڈو بن ہی جاتا ہے۔ پاکستانی کمانڈروں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں دشمن کے خلاف خفیہ آپریشن کیے۔ کارگل کے پہاڑوں میں ان کی جرات اور مہارت آج بھی فوجی طریق کا حصہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں SSG نے وہ کارنامے انجام دیے جن کی تفصیل اکثر خفیہ رکھی جاتی ہے۔ لال مسجد آپریشن ہو یا پھر بڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کاروائیاں ہو، SSG ہمیشہ آپ لوگوں کو فرنٹ لائن پر نظر آئے گی۔ شاباش بیٹا۔ ان کمانڈروں کو یرمغالیوں کی رہائی، ہائی جیکنگ، سرحد پار مشنز اور خفیہ حملوں میں خاص مہارت حاصل ہے۔ کمانڈوز جدید ہتھیار، نائٹ ویژن، سنائپر، SSG رائفلز، پیراشوٹ جمپیز اور سمندری جنگ میں مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ اس کمانڈو کے کچھ یونٹ سمندر میں خاموشی سے دشمن کے علاقوں تک پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے شاید کسی اور فورس کو دی گئی ہو۔ ہائے دیکھو ماں، تیرا لاڈلا اجاڑ دیا ہے کسی نے۔ یہ پاکستانی آرمی کے وہ واحد لوگ ہیں جو شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ان کے کارنامے اکثر فائلوں میں دفن رہتے ہیں لیکن جب بھی ملک کو خطرہ ہو سب سے پہلے یہی سائے حرکت میں آتے ہیں۔ پاکستانی کمانڈو صرف فوجی نہیں، یہ قربانی، ایمان اور خاموشی طاقت کی علامت ہے۔ حقیقت میں ہی یہ لوگ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دشمن اسے نام سے نہیں خوف سے یاد کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ویڈیو دکھانے والے ہیں جس میں نوجوان اپنی شہادت کی موت کے لیے میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ میرے جنازے پہ آئے گا نا؟ نہیں آئے گا یار، دیکھ لے ایک دن کی چھٹی ملتی ہے پلٹون میں۔ تو
आज की वीडियो का हम लोग इख्तिताम करते हैं। पूरे पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जो हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग बेचैन की नींद सोते हैं। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुझे सलाम कहती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।